بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ متحدہ مجلس عمل کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بہت امن پسند اور سلو جو ہیں۔ الیکشن لڑنے کے علاوہ انہیں کبھی لڑتے نہیں دیکھا گیا۔ ان کی انتخابی لڑائی بھی بس انتخابات تک ہوتی ہے۔ یوں کہیے کہ ان میں بچوں جیسی معصومیت ہے جو آپس میں لڑنے کے بعد آؤ گڈو مل کر کھیلیں کہہ کر اگلی لڑائی تک کھیل میں مگن ہو جاتے ہیں۔ مولانا کی سلو جوئی کی سب سے واضح نشانی ان کی خاص قسم کی مسکراہٹ ہے۔ عمران خان کسی دن مسکرا دیں اور مولانا فضل الرحمان کسی روز نہ مسکرائیں تو یہ خبر ہوتی ہے۔ وہ اتنا مسکراتے ہیں کہ ہمارا بار بار پوچھنے کو دل چاہتا ہے کہ تم اتنا کیوں مسکرا رہے ہو؟ اپنی دوستانہ طبیعت کے باعث مولانا کسی سے بھی ہاتھ ملا لیتے ہیں، جن سے برسوں دو ہاتھ کیے ہوں ان سے بھی، اور اگر وہ ہاتھ شیروانی کی آستین میں ہوں تو پوری گرم جوشی سے اس طرح ہاتھ ملاتے ہیں کہ پھر نئی حکومت آنے تک نہیں چھوڑتے۔ گزشتہ انتخابات میں مولانا سے ہاتھ ہو گیا اور وہ ہاتھ ملانے کی بجائے ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اب ان کے ہونٹوں پر لفظوں کی گرماہٹ، تل ملاہٹ، جھنجھلاہٹ اور اکتاہٹ ہے۔ مسکراہٹ غائب ہو گئی ہے اور وہ ہٹ عمران ہٹ کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے مولانا کو کچھ زیادہ ہی جلال آیا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جعلی حکومت کو مزید برداشت نہیں کر سکتے، ہم جلد حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ سچ کہیں تو جس حکومت میں مولانا نہ ہوں وہ ہمیں بھی جعلی ہی لگتی ہے۔ ہمارے نزدیک حکومت کے اصلی ہونے کا پیمانہ مولانا ہیں۔ اصلی شہد اور سونے کو جانچنے کا تو ہم کو کوئی طریقہ نہیں آتا، لیکن اصلی حکومت اسے ہی سمجھتے ہیں جس میں مولانا شامل ہوں۔ اسی طرح متحدہ مجلس عمل ہم اسے ہی قرار دیتے ہیں جو مولانا میں شامل ہو۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے کافی عرصے سے ہر حکومت میں مولانا کا آنا دیکھا ہے، اس لیے ان کے عادی ہو گئے ہیں۔ چنانچہ مولانا کے بغیر حکومت ایسی لگتی ہے جیسے کوئی خاتون بالوں کے بغیر، گھر کی تقریب سالیوں سالوں کے بغیر، کھچڑی چٹنی کے بغیر اور گھر پتنی کے بغیر۔ حکومت میں جو کچھ شامل ہے اس میں اگر مولانا کا بھی اضافہ کر لیا جاتا تو کیا حرج تھا؟ کہنے والے تو بس اتنا ہی کہتے کہ یو ٹرن لیتے لیتے خان صاحب چورنگی گھوم گئے۔ ایسا کرنے کے دو فائدے ہوتے، ایک تو حکومت جعلی کی بجائے اصلی لگتی، دوسرا مولانا پھر ہنسنے لگتے۔ خیر ہم حکومت کے کیا لگتے ہیں جو وہ ہماری بات مانے گی؟ انتخابات ہوتے ہی مولانا کی خواہش اور کوشش تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی مخالف جماعتوں کے منتخب ارکان اسمبلیوں میں نہ جائیں۔ وہ سمجھاتے رہے کہ بھائیوں میرے سوا ایوان میں کیا رکھا ہے، مگر کسی نے نہ سنی۔ پھر وہ حزب اختلاف کو حکومت کے خلاف متحد اور صف آرا کرنے کے لیے کوشاں ہوئے، لیکن سب نے کہہ دیا پھر کسی اور وقت مولانا۔ گویا حکومت ہو یا حزب اختلاف، سب نے مولانا کا خون کھولانا فرض سمجھ لیا، یعنی الٹی ہو گئیں سب تدبیریں۔ ان الٹی تدبیروں کو دیکھ کر ہی مولانا کو حکومت کا تختہ الٹنے کا خیال آیا ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم تختے پر نہیں کرسی پر براجمان ہیں۔ مولانا اپنی غلط فہمی کی بنا پر خام خواہ کسی غریب خانچہ فروش کا تختہ الٹ دیں گے اور سمجھیں گے حکومت گئی، پھر خوشی سے جھومتے الٹے قدموں واپس آ جائیں گے۔ مولانا آپ مذہبی رہنما ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ وظیفہ الٹ جائے تو کیا ہوتا ہے، اس لیے الٹنے پلٹنے کا وظیفہ چھوڑ دیں۔ ویسے بھی آپ کے جانے کے دن قریب ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ دنیا داری کو چھوڑ کر کچھ دین داری پر ہی توجہ دے لیں، شاید اسی سے ہی آپ کی ہنسی واپس لوٹ آئے۔